علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا یکسبون جزاء بما كانوا یعملون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین ومن الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، آئیے ہم اور آپ بڑے ہی عقیدت و احترام کے ساتھ حضور صاحب لولاک فخر موجودات رحمت عالم نور مجسم جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے پڑی۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا و ملیانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام، میں نے آج کے خطاب میں قرآن مجید کی دو الگ الگ مقامات سے، دو الگ الگ صورتوں سے دو آیتیں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ پہلی آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 ہے، جبکہ دوسری آیت سورہ سجدہ کی آیت نمبر 22 ہے۔ انشاءاللہ الرحمن انہی دونوں آیات کے تناظر میں آج کی گفتگو میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ پچھلے خطاب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 72 حوروں کے نام سے جو ایک بکواس اور نہایت ہی بیہودہ قسم کا ڈرامہ دنیا کو گمراہ کرنے کے لیے اور ایمان والوں کو کے دل کو پریشان کرنے کے لیے، تکلیف پہنچانے کے لیے جو ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت کیا گیا، اور اس پر درجنوں ڈیبیٹ ہوئے، طرح طرح کی بیہودہ بکواسیں ہوئیں اور مذاق اڑایا گیا۔ یہ اصل میں ان لوگوں کو خود اپنے آپ پر ہنسنا چاہیے، انہیں اپنے آپ کا مذاق اڑانا چاہیے کہ جن چیزوں کا تمہیں علم نہیں، جاہل مطلق ہو کر کے تم ایسی چیزوں پر بکواسیں کرتے ہو جس کے بارے میں تمہیں کچھ خبر نہیں۔ بالکل ایسے ہی جیسے ایک جاہل کسی سائنسداں کی ایجاد کو دیکھ کر کے اور اس کے معاملات کو دیکھ کر کے مذاق اڑاتا ہے، تو یہ سمجھ لیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں وہ فکر اور وہ عقل انہیں اللہ نے نہ دی کہ جس کی بنیاد پر یہ اللہ تعالی کی آیات کو سمجھتے، اور اگر انہیں عقل ملی بھی تو انہوں نے اس کا صحیح استعمال نہ کیا، جس کا نتیجہ ان کی زندگی میں ان کی نگاہوں کے سامنے۔ بہرحال ہمیں غیروں سے غرض نہیں، ہم اسلام کے وفادار اور اسلام کے شیدائی ہیں، اپنے نبی کے سچے عاشق ہیں، اور جب بھی کوئی ہمارے دین پر حملہ کرے گا تو انشاءاللہ اسے دلائل کی روشنی میں، قرآن و حدیث کے فرمودات کی روشنی میں اسے منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا و ملیانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و صحابہ بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔
اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ اللہ فرماتا ہے کہ خوشخبری سنا دو، بشارت دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے کہ بے شک ان کے لیے جنت کے باغات ہیں۔ اللہ فرماتا ان کے لیے جنتیں ہیں جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اور یہ نہریں بھی کیسی ہیں؟ اللہ رب العزت نے جنت میں بہت ساری نہروں کو پیدا کیا، مگر 4 نہریں خاص ہیں جس سے ساری نہروں کا تعلق ہے۔ 4 نہریں اللہ تبارک و تعالی نے، ایک نہر پانی کی پیدا کی ہے، ایک خالص دودھ کی نہر ہے، ایک خالص شہد کی نہر ہے، اور ایک خالص پاکیزہ شراب۔ اب یہ ان کی عقل اور علم دیکھیں کہ یہ شراب تک کو نہیں سمجھ پاتے، اور ایک نے بکواس کیا کہ جب جنت میں شراب ملے گی تو پھر دنیا میں مسلمان شراب کیوں نہیں پیتا؟ نادان اپنی عقل پہ ماتم کر، شراب کا لفظ اردو میں الگ اس معنی میں ہے اور عربی میں شراب کو الگ معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ شراب کا لفظ عربی میں جب بولا جاتا ہے تو ہر پینے کی چیز کو کہتے ہیں، جس کو پیا جائے اسے شراب کہتے ہیں، اور وہ شراب جو اللہ نے حرام کی ہے اسے عربی میں خمر کہتے ہیں۔ تو بات سمجھ میں آئی؟ جو عربی کا ایک لفظ نہیں جانتے ایسے لوگ اللہ کی جنت پہ بکواس کرتے ہیں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ قرآن مجید میں ہے کہ جنت میں جو شراب پلائی جائے گی، یعنی جو پینے کی چیز دی جائے گی، وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، انہیں ان کا رب پاکیزہ پانی پلائے گا، خوشبودار پانی، یعنی ایسی شراب جو عقل کو زائل نہ کرے، ایسی شراب جو انسان کو بدمزہ نہ بنائے۔ یہ جو تم دنیا میں جسے شراب سمجھتے ہو یہ انسان کی عقل کو زائل کرتی ہے، یہ کڑوی ہوتی ہے، سڑا کے بنائی جاتی ہے، اس میں بدبو ہوتی ہے، مگر اللہ جو جنت میں شراب دے گا اسے فرماتا ہے شرابن طہورا، پاکیزہ شراب جسے پینے کے بعد پورا بدن خوشبودار ہو جائے گا، انسان ایسا مست ہو جائے گا اسے پینے کے بعد کہ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کرے گا کہ اے مولا تو نے کیسی پاکیزہ پاکیزہ نعمتیں ہمیں عطا فرمائیں۔ تو بہرحال پھر وہ ساری نہریں جنت کی، وہ تمام نہریں ان 4 سے جوائنٹ ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں دنیا سے آخرت کو سمجھنے والوں کی عقل دیکھیں اور اللہ کی حکمت دیکھیں۔ دنیا میں نہر کیسے بہتی ہے؟ دنیا کی نہر بہتی ہے تو زمین میں کھڈا کیا جاتا ہے تب وہ پانی بہتا ہے، مگر جنت کی نہریں زمین کا کھڈا کر کے نہیں بنائی گئیں، بلکہ جس طرح دنیا میں زمین میں گہرائی ہوتی ہے تب نہر بہتی ہے، اور جنت میں پانی کی اونچائی ہوگی، زمین برابر ہوگی، پانی اونچا ہوگا۔ آپ ذرا دیکھیں یہ اللہ کی حکمت، اللہ کی قدرت۔ اور پھر پینے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب جنتی خواہش کرے گا اللہ تبارک و تعالی اسے جنت کا پانی، جنت کا دودھ اور جنت کی شہد، جس چیز کی خواہش کرے گا اللہ تبارک و تعالی اسے عطا فرما دے گا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ پچھلے خطاب میں ایک اعتراض رہ گیا تھا، وہ اعتراض بہت مشہور، یہ کہتے ہیں کہ بھائی دنیا میں جو مرد اور جو عورتیں نیک کام کریں گے جنت میں جائیں گے، تو جنت میں جانے کے بعد وہاں ایک مرد کو 72 حوریں ملیں گی اور ایک عورت کو وہی دنیا کا ایک مرد ملے گا۔ میں آپ کو پہلے اس بات کو سمجھانا چاہوں گا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے جس کو جیسا پیدا کیا اس کا مزاج، اس کا انداز
اس کی طبیعت، اس کی خواہش بالکل ویسی ہی ہے۔ مثلا دنیا کے اندر اللہ نے سب کو ایک جیسا نہیں بنایا، کوئی لمبا ہے، کوئی ناٹا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، ٹھیک ہے؟ اب لمبا چاہے کہ ناٹا ہو جاؤں، ناٹا چاہے کہ لمبا ہو جاؤں، نہیں ہو سکتا۔ کالا چاہے کہ گورا ہو جاؤں، گورا چاہے کہ کالا ہو جاؤں۔ تھوڑی دیر بیوٹی پارلر جا کے چمکا سکتا ہے اپنی جلد کو، مگر وہ کلر بدل نہیں سکتا، وہ رہے گا اپنی جگہ۔ اب اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کا مزاج اور خواہشیں، کچھ لوگ بڑے سخت مزاج، اچھی بات بھی بولنے تو جھگڑا ہو جائے، ارے بولو بھائی نہیں، اور کچھ بڑے نرم مزاج، وہ گالی بھی دے دے تو لوگوں کو برا نہ لگے۔ کچھ بڑے اخلاق مند کہ ہر حال میں اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور کچھ بڑے بد اخلاق کہ دنیا کی دولت مل جائے تب بھی کسی کو عزت نہ دے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح کوئی بڑا بخیل کروڑوں کی سمپتی رکھ کر کے 1 روپیہ نہیں خرچ کرنا چاہتا، اور کوئی بڑا سخی کہ وہ ٹھیلا چلا کر کے بھی لوگوں کی مہمان نوازی کر لیتا ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ اللہ نے جس کی جیسی طبیعت پیدا کی، جس کو جیسا مزاج دیا، ویسے ہی ہے۔ ایک انسان کو پوری دنیا مل کر کے ایک لمبے کو ناٹا کرنا چاہے، ایک ناٹے کو لمبا کرنا چاہے، ایک بخیل کو سخی کرنا چاہے، ایک سخی کو بخیل کرنا چاہے، ایک خوش اخلاق کو بد اخلاق بنا دے، ایک بد اخلاق کو خوش اخلاق کرنا چاہے، تو فطرت نہیں بدل سکتا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تھوڑی دیر کے لیے وہ اپنے آپ پہ کنٹرول کر سکتا ہے، لیکن فطرت نہیں بدل سکتی۔ اللہ نے جسے جیسا پیدا کیا، تو اگر یہ اللہ کے پیدا کرنے سے ہے تو تم جنت میں بعد میں جانا، پہلے دنیا کا مزاج دکھاؤں۔ تمہیں غصہ اس بات پہ ہے کہ اگر جنت میں ایک مرد کو 72 حوریں مل سکتی ہیں تو ایک عورت کو ایک مرد ہی کیوں؟ میں کہتا ہوں جنت میں بعد میں جانا، پہلے دنیا کا جائزہ تو لے لو۔ یہ تمہارے بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش کی عورتوں کا مزاج ہے، جہاں ایک عورت صرف یہ چاہتی ہے کہ اس کا شوہر صرف اس کا بن کے رہے، اس کے علاوہ اس کی زندگی میں کوئی عورت نہ ہو، کوئی اس کی دوسری شادی نہ ہو۔ اگر ہو گئی تو بڑے سخت قدم اٹھاتی ہیں، بعض تو جان تک دے دیتی ہیں، جھگڑے کرتی ہیں، کیا کیا ہوتا ہے۔ مگر آپ ذرا گلف کنٹری کا جائزہ لیں، آپ دبئی جائیں، کویت جائیں، سعودی عرب جائیں، مصر جائیں، لبنان جائیں، شام جائیں، ان علاقوں میں جائیں، تو وہاں کی عورت اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھتی جب تک اپنے شوہر کی دوسری شادی نہیں کرا لیتی۔ آپ سرچ کر کے دیکھ لیں، میں ایسی بات نہیں کہہ رہا ہوں جو دنیا سے باہر کی۔ پتہ یہ چلا کہ عورت کا مزاج بھی اللہ کے پیدا کرنے سے ہے۔ اگر یہاں کی عورت ایک اپنے مرد کو دوسری عورت کے ساتھ نہیں بانٹ سکتی، تو اسی دنیا میں ایسی کنٹری ہے، ایسے ملک ہیں جہاں کی عورتیں اپنے شوہر کے لیے 2 3 4 شادیاں پسند کرتی ہیں۔ تو یہ ایک مزاج ہے۔ جب دنیا میں عورتوں کا مزاج ایک برابر نہیں تو یہ دنیا ہے، جنت میں سب کا مزاج ایک جیسا ہوگا، کوئی اختلاف نہیں، سارے جنتی ایک مزاج کے ہوں گے، کوئی اس میں گنہگار نہیں، کوئی تماشا پسند نہیں، کوئی بخیل نہیں۔ یعنی دنیا کی جتنی برائیاں ہیں، اللہ وہ تمام برائیوں سے جنتی مردوں کو، جنتی عورتوں کو پاک کر دے گا، کوئی برائی نہیں ہوگی۔ یہاں تک کہ وہاں نہ موت ہے، نہ بڑھاپا ہے، نہ بیماری ہے، نہ کوئی غم ہے، نہ رنجش ہے، نہ لڑائی ہے، نہ تو میں ہے، نہ جھگڑا ہے، نہ کسی سے کوئی پرابلم ہے۔ سب کے سب ایک دوسرے کا احترام کریں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت ہوگی، اور سب کے لبوں پر اللہ تعالیٰ تسبیح کے الفاظ پیدا کرے گا۔ لوگ صبح و شام تسبیح کریں گے۔ تو جب اللہ کے پیدا کرنے سے ایسا مزاج ہے تو سنو، اللہ تعالیٰ جنت کے مردوں کو
ایسی قوت عطا فرمائے گا، ایسا مزاج عطا فرمائے گا کہ وہ 72 نہیں، اس سے زیادہ بھی اگر اللہ انہیں حوریں عطا فرمائے گا، وہ ان کے ساتھ بھی انصاف کریں گے اور اپنی بیویوں کے ساتھ بھی انصاف کریں گے۔ اور جنت میں جو بیویاں ہوں گی، جس شوہر کی اللہ اس شوہر کو ایسا بنا دے گا اور اس بیوی کا مزاج ایسا پیدا کرے گا کہ اسے ایک شوہر کے علاوہ دوسرے کی نہ خواہش ہوگی، نہ توجہ ہوگی، اور نہ اس کے دل میں یہ بات کبھی آئے گی، کیونکہ اللہ ایسا ہی پیدا کرے گا۔ اب بھی اگر تمہیں لگتا ہے کہ بھئی یہ تو ناانصافی والی بات ہے، تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ تم نے اللہ کی حکمت کو نہیں سمجھا۔ یوں سمجھ لو، دنیا کی مثال دے کے ہم تمہیں سمجھائیں کہ ایک مرد کو آپ بمبئی کے 72 فلیٹ دے دیجئے، 72 فلیٹ ممبئی میں کرافٹ مارکیٹ کے مین ممبئی کے 72 فلیٹ دے دیجئے، اور ایک عورت کو اکیلا برج خلیفہ دیجئے، تو بتائیے وہ برج خلیفہ پا کے خوش رہے گی کہ نہیں؟ ارے بولو نا بھائی، بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ جو 72 حوریں ہیں، ایک مرد کے لیے جو اہمیت رکھتی ہیں، اس سے کہیں زیادہ اس عورت کے دل میں اللہ صرف اس کے مرد کی اہمیت پیدا کر دے گا، صرف ایک شوہر کی، اور وہ اسی میں خوش رہے گی۔ وہ دنیا کا یہ خرافاتی ذہن لے کے نہیں بیٹھے گی کہ اے اللہ تو نے ہمیں ایک سے زیادہ کیوں نہیں دیا، حالانکہ وہاں تو رب کا یہ فرمان ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے جو تم چاہو تمہیں ملے گا، اور جو چیز مانگو گے اللہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، حدیث شریف میں آیا، بخاری شریف میں ہے، اب آپ دیکھیں کہ ہر خواہش اللہ پوری فرمائے گا، صرف کفر و شرک، گناہ اور دنیا کے اندر جو خرافاتی خواہش تھی، اللہ تعالیٰ اسے پورا نہیں کرے گا، اس لیے کہ وہ کسی کے دل میں آئے گی ہی نہیں۔ اللہ کے پیدا کرنے سے اللہ جیسا مزاج پیدا کر دے تو اللہ پیدا ہی نہیں کرے گا۔ اس لیے پروردگار عالم نے جب ایسا انتظام کیا، جس کو جیسا پیدا کیا اس کی خواہش بھی ویسی ہی ہوئی۔ تو یہ آپ یوں سمجھ لیں اس بات کو کہ ایک موٹر سائیکل کا انجن ہے تو وہ 3-4 لوگوں کو کھینچنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور ایک کار کا انجن ہے وہ 7-8-10 لوگوں کو کھینچ سکتا ہے، لیکن ایک ہوائی جہاز کا انجن ہے تو وہ تو 500 لوگوں کو لے کے اڑتا ہے۔ اب کوئی بیوقوف یہ کہے کہ یہ تو بڑی ناانصافی ہے، موٹر سائیکل کا انجن صرف 3 کو کھینچے اور ہوائی جہاز کا انجن 500 کو کھینچے، تو میں ان کو کہنا یہ چاہوں گا کہ وہ جانوروں سے بھی سیکھیں۔ یہ اللہ کی حکمت اور اس کی قدرت ہے۔ سارے جنگل کے جانوروں میں سب سے زیادہ بہادر اور طاقتور کس کو کہا جاتا ہے؟ شیر کو، اور سب سے کمزور ان چرندوں پرند میں گوریا، کبوتر اور مرغ کو سمجھا جاتا ہے۔ مگر آپ دیکھیں کہ جمع کی صلاحیت، اپنے مادہ سے ملنے کی جو طاقت گوریا کے اندر ہے وہ شیر میں نہیں ہے، جو کبوتر اور مرغ کے اندر ہے وہ شیر میں نہیں ہے۔ سب سے کم اپنی بیوی سے، اپنے جورو سے اگر جنگل کا کوئی جانور ملتا ہے تو اس کا نام شیر۔ آپ کو یہ حقیقت معلوم ہے؟ تو اللہ کی حکمت ہے، اس کی قدرت ہے، یہی تو اس کی بادشاہت ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو چاہا کیا اور جو چاہے گا کرے گا۔ تم کوئی اعتراض نہیں کر سکتے کیونکہ وہ مالک ہے، کیونکہ وہ بادشاہ حقیقی ہے۔ تم تھوڑی سی دولت پا جاتے ہو، کہتے ہو میری مرضی، جس کو چاہے رکھو، جس کو چاہے نکالو، ہم جو چاہیں کریں، میری کمپنی، میری فیکٹری، میرا مال، میرا سامان۔ نادان، تیرا کچھ نہیں، تو تیرا یہ مزاج ہے، وہ رب العالمین ہے، ساری کائنات کا پیدا کرنے والا، سارے بادشاہوں کا بادشاہ، وہ جو چاہے کرے، جیسا چاہے کرے۔ اب کسی نے کہا کہ اتنی بڑی جنت آئے گی کہاں؟ اتنی بڑی جنت کہاں ہے؟ زمین ہماری اتنی بڑی، اور جناب والا پھر یہ جنت پیدا ہو چکی ہے تو ہے کہاں؟
اس طریقے کی بھی بکواسیں. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ شاید قرآن و حدیث کی بات تمہارے سمجھ میں نہ آئے. چلو تم جسے اپنا خدا سمجھتے ہو معاذ اللہ، جس کی باتوں پر تم بھروسہ کرتے ہو، چلو سائنسداں کی بات لیتے ہیں. اللہ کی جنت کتنی بڑی اور اللہ کی قدرت کتنی عظیم. یہ جو آسمان کے ستارے ہمیں نظر آتے ہیں یہ کتنے ہیں؟ اللہ کے نبی کی حدیث کو آپ ایک طرف رکھیں، کیونکہ یہ ایمان والوں کی باتیں نہیں سمجھیں گے، ہم انہیں سائنس سے سمجھاتے ہیں. سائنس کیا کہتی ہے کہ آسمان میں اتنے ستارے ہیں کہ اگر کوئی گننا شروع کرے تو 6000 سال لگ جائیں گے اس کو گننے میں. کتنے لگیں گے؟ 6000 سال لگ جائیں گے آسمان کے ستاروں کو گننے میں. ٹھیک ہے، اور پھر یہ تو ہماری گلیکسی کا معاملہ ہے. سائنسداں یہ کہتا ہے، سائنس کی بات کر رہا ہوں، وہ کہتا ہے اس طرح سے تقریباً 2 بلین اور بھی ہے. ملین کی بات نہیں، بلین کی بات کر رہا ہوں. آپ ذرا اندازہ لگاؤ کتنی بڑی کائنات ہے اس رب کی، اور کتنے گولے فضاؤں میں تیر رہے ہیں. سائنسداں کہتا ہے چاند تو بہت چھوٹا، اس سے بڑے بڑے گولے ان فضاؤں میں معلق ہیں. اس زمین کی، اس دھرتی کی کیا حقیقت؟ اللہ کی قدرت اتنی عظیم. اور اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت کے 100 درجے، ایک درجہ اتنا بڑا کہ یہ ساری کائنات زمین سے لے کے آسمان تک یہ سب کا سب اس میں سما جائے تب بھی گونا پڑے. تو یہ اللہ کی قدرت پر جسے بھروسہ ہے اس کا ایمان ہے کہ جب رب اتنی بڑی کائنات پیدا کرنے پہ قادر ہے تو وہ جنت پیدا کرنے پر بھی قادر ہے. بے شک ہمارا اس پر ایمان. اب میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آپ اندازہ لگائیں کتنی بڑی جنت اللہ کتنی دے گا. خدا کی قسم اگر انسان اس چیز کا یقین کرے نا تو اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں کہ یہ دنیا ہے کیا؟ آپ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا، اس کی حقیقت یہ ہے کہ اس مردار پہ کیا للچائے دنیا دیکھی بھالی. وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا دام چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. دنیا ایک سڑی گلی چیز، کوئی حقیقت نہیں. ایک روایت میں آیا کہ دنیا کو جب سے پیدا کیا کبھی رب نے دنیا کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائی. بندوں کی طرف کیا، بندوں کے اعمال کی طرف کیا، مگر دنیا کی طرف نظر رحمت نہ کی. کوئی مناسبت نہیں. وہ جنت کے مکانات، وہاں کے باغات، وہاں کی بہاریں ہم بتا نہیں سکتے، اور جو بتایا گیا اتنو آپ سمجھ نہیں سکتے. اللہ تو یہ فرماتا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ قُرَّةُ عَيْنٍ. اللہ ارشاد فرماتا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ فرماتا ہے کہ کسی نفس کو نہیں معلوم کہ اللہ نے جنت میں کون سی نعمتیں تمہارے لیے چھپا کے رکھی ہیں. ابھی تو یہ جو بتایا، جسے بتایا اسی پہ تمہارے سانس پھولنے لگے، اور جو نہیں بتایا وہ کتنی ہے وہ تو اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، بات خواہش کی تھی تو جنت میں بخاری شریف میں اس پہ بتا رہا ہوں کہ اللہ وہاں ہر خواہش پوری کرے گا، مگر اس کی جو جنت میں پہلے پہنچے تو صحیح. ٹھیک ہے، اللہ فرماتا ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں بخاری شریف میں کہ ایک دیہاتی مسلمان، ایک سچا ایمان والا کسان جنت دیکھے گا، گھومے گا، جنت کی لذتوں سے سبکدوش ہوگا. اسے دنیا یاد آئے گی، کہے گا اے مولا میں جنت میں کھیتی کرنا چاہتا ہوں، اے اللہ تھوڑی سی زمین دے دے، میں یہاں کھیتی کروں گا. مجھے کھیتی کرنے میں بڑا مزہ آتا تھا، میں کھیتی کرتا تھا اور تیرا ذکر کرتا تھا. اللہ اسے زمین دے گا، وہ کھیتی کرے گا. بولو
اگر کوئی خواہش کرے گا کہ ہماری اولاد ہو، ہماری اولاد پیدا ہو، اللہ تعالیٰ اس کی خواہش پر اس کی اولاد پیدا فرما دے گا۔ ہر وہ چیز جو انسان خواہش کرے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں عطا فرمائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی قدرت اور رحمت، اس کی مرضی، یہ تو سب سے بڑی بات ہے۔ مگر وجہ یہ ہے، اب غور سے سنو، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الدنیا سجن للمومن و جنت للکافر۔ صحیح حدیث میں، یہ صحیح مسلم کی حدیث یہ موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ دنیا کیا ہے، آپ اس حدیث کو سنو، سمجھو اور عمل کرو اگر اللہ کی وہ جنت پانی ہے۔ حضور نے کیا فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب کیا ہے اس کا؟ پوری زندگی مومن قید خانے میں رہتا ہے، جب چھوٹتا ہے تو اللہ اس کے گھر جنت میں اسے پہنچا دیتا ہے۔ جیسے ایک قیدی پوری لائف قید خانے میں گزارنے کے بعد گھر پہنچے تو گھر والے چاہیں گے کہ اس کے کھانے پینے رہنے کی ہر خواہش پوری کی جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کی ہر خواہش پوری کرے گا۔ اب کیا مطلب ہے اس کا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے؟ اسے سمجھو، اس لیے کہ اللہ نے دنیا میں تو ہمیں بھیجا مگر شریعت کی پوری پابندی اتار دی۔ یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا، یہ پینا ہے، یہ نہیں پینا۔ اپنی مرضی کی زندگی مومن کے لیے نہیں، حرام حلال جو چاہے کرے، جیسے چاہے زندگی گزارے، ناچ گانے تماشے، جوا اڈا، شراب شباب کباب، تمام غلاظتیں شیطانی کام کرتا رہے، نہیں۔ جیسے جیل میں قید خانے میں قیدیوں کے لیے پابندی ہے اور جو پابندی ہے ویسی ہی زندگی وہ گزار سکتے ہیں، اپنی مرضی کی نہیں۔ کب کھانا ہے، کب پہننا ہے، کیا پہننا ہے، کہاں سونا ہے، کب نہانا ہے، یہ پورا ان کے ہاں ایک سسٹم تیار ہے۔ تو اللہ نے دنیا میں مومن کو بھیجا تو کیا فرمایا اللہ کے نبی نے کہ یہ مومن کے لیے قید خانہ، کیونکہ شریعت کے قید، شریعت کی پابندیاں، شریعت کے احکام، شریعت کی باتیں ہمیں خرافات اور ناجائز چیزوں پہ طرف جانے سے روکتی۔ خواہش ہوتی ہے ہم بھی ناچ دیکھیں، ہم بھی سنیما دیکھیں، معاذ اللہ شراب پیے، جوا، لیکن اللہ کے خوف سے مومن بچتا ہے۔ شریعت نے حرام کیا، نہیں کریں گے، خواہش کو دبا لی، سبھی سوتے ہیں، ٹھنڈی لگتی ہے، نیند نہیں کھلتی، مگر مومن فجر کے وقت بستر چھوڑ کے ٹھنڈیوں میں نکل جاتا ہے۔ اللہ کا حکم۔ بات سمجھ میں آئی؟ نماز کی پابندی، روزے کی پابندی، حج کی پابندی، زکوٰۃ کی پابندی، صدقات و خیرات کی پابندی، اللہ کی مرضی پر اپنی زندگی کو قربان کرنے والا یہ سچا مومن ہوتا ہے۔ تو جب یہ ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ مومن کے لیے قید خانہ، اور جنت کافر کے لیے جنت کیوں ہے؟ کیونکہ اس پر کوئی پابندی نہیں۔ ارے جب وہ ایمان ہی نہیں لایا تو شریعت کی پابندی کی بات ہی نہیں، وہ جیسے چاہے رہے، جو چاہے کھائے پیے، جیسا چاہے زندگی گزارے، یہ اس کے لیے کیا ہے؟ جنت۔ اور ایک مطلب یہ بھی ہے، ایک مطلب تو یہ بتایا، اور دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ نے جو جنت بنائی اس جنت کو پائے گا جب مومن تو اسے دنیا قید خانہ لگے گی، اور جب یہ کافر اس جنت کو دیکھے گا تو اپنی دنیا کو وہ جہنم سمجھے گا اس جنت کے مقابلے میں۔ سمجھے؟ وہ نہیں، اپنی دنیا کو جنت سمجھے گا۔ جب وہ جہنم کو دیکھے گا، اس جہنم کے عذاب کو جب کفار دیکھیں گے تو کہیں گے ہماری دنیا تو واقعی ہمارے لیے جنت تھی۔ یہ مطلب ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور ایک کافر کے لیے جنت ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو اب جو لوگ اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں
وہ فیصلہ کر لیں کہ کیا واقعی وہ قید خانے میں ہے. وہ سوچیں، غور کریں، اپنی مرضی کی زندگی یا تو گزار لو یا پھر رب کی مرضی کی زندگی گزار لو. اور قید خانے میں وہی ہے جو شریعت کے مطابق زندگی گزارے. اور جب یہاں قید میں رہو گے تب وہاں کی جنت تمہارے لیے ہے. تو اگر دنیا والے کسی قیدی کے چھوٹنے پر اس کی مرضی کا کھانا، اس کی مرضی کا پینا، اس کی مرضی کا گھر سجاتے ہیں تو وہ تو رب العالمین ہے. اس نے اپنے بندوں کے لیے جو اس قید خانے سے چھوٹ کے جاتے ہیں، اللہ نے ایسی جنت تیار فرمائی، ایسی جنت ما لا عین رأت، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، ولا اذن سمعت، اور نہ کسی کان نے سنا، ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ کسی دل پر اس کا کوئی خطرہ گزرا، گمان گزرا. مجھے بتانے کا یہ ہے کہ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے ایسی عظیم الشان جنت عطا فرمائی کہ ایک کم درجے کا جنتی اللہ اسے اتنی پراپرٹی، اتنی جائیداد، اتنے مکانات، اتنے محلات، اتنے باغات، اتنے گھوڑے، اتنی سواریاں، اتنی حوریں، ایسی نعمتیں عطا فرمائے گا کہ ایک جنتی کو جو محل اور جو پراپرٹی ملے گی وہ 1000 سال کا راستہ ہوگا. 1000 سال کا راستہ. ایک انسان تیز رفتار گھوڑے پر 1000 سال چلتا رہے تو جہاں سے جہاں تک پہنچے گا اللہ تعالیٰ ایک کم درجے کے جنتی کو یہ عطا کرے گا. اب آپ اس سے اندازہ لگاؤ کہ اللہ نے کتنی نعمتیں وہاں کے لیے رکھی ہیں اور کیسی نعمتیں رکھی ہیں. اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے اس مردار پہ کیا للچائے، دنیا دیکھی بھالی. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایمان عطا فرمایا. اس ایمان پر قائم رہیں، پوری مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں، اور اس یقین کے ساتھ کہ سورج پورب کے بجائے پچھم سے نکل جائے مگر اسلام کی حقانیت کو ہم کبھی اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے. محمد الرسول اللہ کو اپنا امام مانا، اپنا نبی مانا اور آخری پیغمبر مانا تو اسی عقیدے پہ جان دے دیں گے. انشاءاللہ ہم جنت کو کہاں تک بتائیں گے. احادیث سینکڑوں کی تعداد میں ہیں جنت کی نعمتوں کے بارے میں، وہاں کی بہاروں کے بارے میں، وہاں کی کیفیات کے بارے میں. بس یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالی اسی کو ایمان کی دولت عطا فرماتا ہے جس پر اللہ کا فضل ہوتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو الحمدللہ اللہ کا فضل آپ پر ہے، آپ اس پر قائم رہیں. ان تمام بکواسات، تمام خرافات اور بیہودہ باتوں سے اپنے آپ کو الگ رکھیں. یوں سمجھ لیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں بلکہ ایک پاگلوں کی ٹیم ہے جو حکمت والے رب کی حکمت پر بحث کر رہی ہے. نہ اس کا شعور ہے، نہ ان کا علم ہے، نہ ان کے پاس ایسی عقل ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان پر قائم رکھے، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے اس سے ایک نصیحت بھی حاصل کریں، دنیا مسافر کی طرح زندگی گزارو، ایمان کے ساتھ رہو. یہ زمین، یہ جائیداد، یہ دکانیں، یہ مکان، ان کے لیے کچھ بھی کرنا مگر شریعت کے خلاف اپنا قدم نہ اٹھانا، اور نہ ان چیزوں کے لیے کبھی اپنے ایمان کا سودا کرنا. بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ایمان کی شکل میں ہمیں عطا فرمائی، جس سے بڑی دنیا میں کوئی نعمت نہیں ہو سکتی. پروردگار عالم ہر مومن کو اس کے ایمان پر قائم رکھے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.